جو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، اس کے علاوہ آپ کا اصل سچی مچی کا کوئی بھی نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی. پھر آپ مجھے فون کر کے کہیں گے مفتی صاحب ایک بھی ان میں بوجھ نہیں ہے. ہر بچہ مجھے آنکھوں کی تارا لگتا ہے، ہر بچہ مجھے محبوب ہے. میں نہیں چاہتا ان میں سے ایک بھی ٹرک کے نیچے آگے ہلاک ہو، میں نہیں چاہتا ایک کو بھی ڈینگی ہو. سب زندہ رہیں، سب ہنستے کھیلتے رہیں. اس کا مطلب وہ بوجھ نہیں ہے نا. اگر بوجھ ہوتے تو جس کے 12 ہے وہ کہتا ہے یار اللہ دو مر جائے، دو کو خود بخود ہی اٹھا لے. ان میں سے اتنی محبوب چیز ہے اولاد. گاڑی سے، دولت سے، بینک بیلنس سے، گھر سے، سب سے زیادہ محبوب انسان کو کیا ہوتی ہے؟ اولاد. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. کنوارے کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے عورت میں رکھی. اللہ بیان کر رہے ہیں. اور پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبوب چیز والدین کی نظر میں کس کو بناتا ہوں؟ اولاد. گاڑیاں 10 ہو جائیں تو بوجھ ہے نا، ہر گاڑی کو مینٹین رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے 10 ہونے پر کوئی پریشان نہیں ہوتا. کہہ رہے 10 اور مل جائیں. تو اولاد تو سب سے زیادہ اٹریکشن کی چیز ہے، اس میں کہہ رہے ہو کہ کم ہو. اللہ بہت اولاد دے گا آپ کو، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اور 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو، بگڑ گئے تو بھی انشاءاللہ سدھرنے کے لیے بھی ایک ہی ہو گیا، وہ بگڑ گیا تو کہاں جاؤ گے میرے بھائی. تو ان لوگوں کے کم بختوں کے کہنے کی وجہ سے اپنی دنیا بھی تباہ مت کرو، اپنا سکون، اپنی انٹرٹینمنٹ اس کو بھی برباد مت کرو، اور آخرت بھی برباد مت کرو. یہ نہ دنیا کے چھوڑیں گے تمہیں، نہ آخرت کا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ میری مثال آپ کے سامنے، میں بڑی باتیں نہیں کرتا. میں جب کنوارا تھا اس وقت یہ باتیں کیا کرتا تھا. ہمارے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہوں نے گاڑی بنگلوں پہ زیادہ زور لگایا، اور اللہ کا فضل ہے میں لڑتا رہا معاشرے سے. آج اللہ نے مجھے، میرے نکاح بھی بہت کثرت سے ہو گئے الحمدللہ، میری اولادیں بھی بہت ہیں. وہ انہیں دوستوں سے کہتا ہوں دیکھو یار رزق بھی مل رہا ہے، اللہ نے بہت سو سے بہت اچھا کھلا بھی دیا. اتنی تھوڑی تنخواہ تھی. لوگ جب نیا بچہ آنے والا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، لوگ دوست آنا دیتے تھے مفتی صاحب پیسے ہیں نہیں کھلانے کے لیے، ہمیں پتہ ہے آپ کی تنخواہ اور یار نیا ماڈل آ رہا ہے. تو ان سے کہتے ہیں بھائی جو پیدا کر رہا ہے وہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے یہ بتائے گا کہ اس کی رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ میں نے. اب بدبخت آدمی تو کہے گا صرف دودھ پیدا ہو سکتا ہے، عقل مند کہے گا اس وقت اس کی ضرورت دودھ تھی تو اس لیے پیدا ہوا ہے. یہ اس کی علامت ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا. تو اللہ کا شکر ہے مال میں برکت ہی ہوتی چلی آ رہی ہے. کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کہیں سے لگ رہا ہوں میں آپ کو کمزور بھائی؟ کہیں سے لگ رہا ہوں؟ اللہ کا شکر ہے خوش و خرم ہو، اللہ اس میں اور برکت دے. اگر کوئی پریشانی آئی تو میری نالائقی کی وجہ سے ہوگی، وہ صحیح ہے نا، میری نالائقی کی وجہ سے ہوگی کہ میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا ہوں گا. لیکن اللہ نے اپنی وعدے الحمدللہ پورے کیے. جو میں لڑتا تھا معاشرے سے، آپ لوگوں نے تو میری پہلی زندگی نہیں دیکھی نا، جب میں اس وقت لڑا کرتا تھا لوگوں سے کہ یار یہ نکاح کو فروغ دو. لوگ کہتے تھے تنخواہ دیکھو، باتیں دیکھو، دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں تربیت اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں سے جو ملتا ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے فٹ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ادب ہے، تمیز ہے. یہ جو باتیں اوٹ پٹانگ بکواس کرتے ہیں تربیت نہیں ہو سکتی بھائی. 2 بچوں کی تربیت نہیں کرو گے وہ چور بنیں گے، اور تربیت کرو گے تو 15 بھی صحیح ہو جائیں گے. اور 15 کی تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو معاشرے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آئے گی تو انشاءاللہ زندگی ہری بھری ہو جائے گی.